اتنی بارز کی پریس ریلیز آئی ہیں آج ایک ہی دن میں جس کا متن 19 تقریباً ایک ہی ہے. آپ سمجھتے ہیں ایک بڑی اچھی سنسیئر ایفرٹ ہے الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے, یا دراصل وہ یہ کہہ نہیں رہے لیکن کہہ رہے ہیں, ایک جواز بنا رہے ہیں الیکشن میں تاخیر کا؟ بالکل آپ نے جو دوسری بات کہی ہے وہ بالکل صحیح وہی لگتی ہے. نوئنگ ان لوگوں کو آج کل جو ڈومیننٹ اس کے اندر لوگ ہیں وہ چاہتے نہیں کہ وہ ان کے اشاروں پر چلتے ہیں جو چاہتے نہیں کہ الیکشن ہو. جنہوں نے پہلے بھی الیکشن پوسٹ پون کرائے ہیں, اپنے وقت پہ الیکشن نہیں ہونے دیے, 90 دن والے بھی پورا نہیں ہونے دیا, نومبر تک بھی الیکشن نہیں ہونے دیا. اب جبکہ ایک ڈیٹ پر چیف الیکشن کمشنر اور پریزیڈنٹ نے اتفاق کیا اور سپریم کورٹ نے اس کے مطابق فیصلہ دے دیا, تو اب اس کو ڈیریل کرنے کے لیے اس قسم کے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. لہذا الیکشن کمیشن کے جو ابھی تک رویے رہے وہ ہمیں نہیں پسند, لیکن وہ اپنی جگہ ہے. ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ الیکشن پروسیس کو ڈیریل کر دیں. اور ساتھ ہی پی ٹی آئی یہ کہنا ٹھیک ہوگا اگر میں کہوں کہ پی ٹی آئی اب جو وقت آ گیا جب الیکشن میں 50 دن رہ گیا تب پی ٹی آئی چیف الیکشن کمشنر کے بھی استعفے کا مطالبہ اس لیے نہیں کرتی کہ ناؤ اٹ ول مین ڈیلے ان الیکشنز. جی بالکل, اسی لیے بلکہ ہم نے یہی موقف لیا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم چاہتے تھے کہ جوڈیشل آفیسرز کو اپوائنٹ کر دیں ایز ریٹرننگ آفیسر, لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں الیکشن وقت پہ ہو اور سپریم کورٹ کی اوور آل سپرویژن میں ہو کہ وہاں پر ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ ساری پارٹیز کے ساتھ اور الیکشن کمیشن ساری پارٹی کے ساتھ برابری کا سلوک کرے. اور سر اگر وہ بار کونسلز کے جواب میں یہ کہیں کہ بھائی ہمارا کیا فائدہ یا کیا نقصان ہے الیکشن 8 فروری کو 18 کو یا کیا ہو, تو اس کے جواب میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں پولیٹیکل پارٹیز یا مثال پی ایم ایل این نہیں چاہتی الیکشن کرانا اور وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے بیانیہ. بالکل صحیح بات ہے. یہ جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس میں دونوں ان باڈیز میں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں, کیونکہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ بار کونسل میں وہ ابھی تک ممبر چل رہا ہے تارڑ, اور تو وہ بالکل وہ تو اسپوکس پرسن ہے پی ایم ایل این کا, اعظم نظیم تارڑ. تو اس لیے اور وہ اس کا گروپ جو ہے ڈومیننٹ گروپ ہے پاکستان بار کونسل میں, اس لیے سمجھ یہی آتی ہے کہ یہ ان لوگوں کی طرف سے اشارہ ہوا ہے اور یہ اس کے مطابق یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوا. اینڈ سر مائی فائنل کوشچن, آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو حالیہ فیصلہ ہے اس کی ستائش کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان حلقہ بندیوں پر کوئی بھی اعتراضات ہو سب پہ بات ہوگی لیکن الیکشن کے بعد, آپ اس کی ستائش کرتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. میں تو ویسے بائی چانس اس میں وکیل بھی تھا, آج پیش ہوا ہوں, اور یہی میرا بھی موقف تھا کہ اس اسٹیج پر جو ہائی کورٹ نے انٹرفیئر کیا ہے وہ تو قانونی طور پر نہیں بنتا فیکچوئل ڈیٹیلز میں جانے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ شیڈیول جاری ہو چکا ہے اس لیے کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اسٹیج پر. بالکل صحیح میرا یہی موقف تھا, اور سپریم کورٹ نے اسی موقف کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے سسپینڈ کر دیے. تھینک یو سر, بہت نوازش, بہت شکریہ جناب حامد خان صاحب کی, کیونکہ حامد خان صاحب یعنی تحریک انصاف کے نمائندے کے طور پہ ہم نے ان کو زحمت دی تاکہ وہ کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے بیانیے کو آگے لے کے جا رہی ہیں بار کونسل جو ہے. اب آف کورس دے آلسو ہیو اے رائٹ ٹو رسپونڈ, اس لیے ہم نے زحمت دی. حسن رضا پاشا صاحب جو کہ چیئرمین ہے ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار, جن کا بھی ہم نے پریس ریلیز تذکرہ پڑھ کے سنایا, وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور عابد زبیری صاحب آف کورس سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, اور سابق صدر ہیں آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی, تو میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. حضور حسن پاشا صاحب یہ جو الزامات ہیں میں اس پہ آتا ہوں بعد میں, آف کورس آپ جواب دیجیے گا اپنے طور پہ دینا چاہیں, لیکن پہلے تو یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن نے آپ کی پریس ریلیز کے جواب میں یہ کہا ہے کہ بھائی ہم فیکچولی کریکٹ کر دیں, کیونکہ آپ کی پریس ریلیز کہتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے اپنے ضلع میں ایک سیٹ بڑھا لی ہے. وہ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے ضلع میں کوئی اضافی نشست پیدا نہیں کی گئی ہے, ان کا آبائی حلقہ ہے NA82 ضلع سرگودا, اس میں کوئی اضافی نشست نہیں ہے. بعد میں بظاہر آپ کو ہی جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھائی کسی کی ذاتی خواہش پر کسی بھی مخصوص نشست کے لیے اضافی نشست بنانے سے ہم معذوری ظاہر کرتے ہیں. سو پاکستان بار کونسل اسٹینڈز کریکٹڈ ہے, چونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا حلقہ یہ ہے, اس کا نمبر یہ ہے, اس کا نام یہ ہے, ہم نے نہیں بڑھائی کوئی نشست. تو یو اسٹینڈ کریکٹڈ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادامی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. سر آپ کا شکریہ. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو اس پریس ریلیز میں آبائی حلقہ کا لفظ لکھا تھا وہ ٹپوگرافیکل مسٹیک تھی. وہ ہم نے صرف جہلم کے حلقے کی مثال دینی تھی
تو یہ تو ٹھیک ہے بات، ہم اس کو اس حد تک کلیریفائی کرتے ہیں کہ جیلم کے ہم نے بتانے تھے کہ ووٹرز کتنے تھے اور ان کی 2 سیٹس تھیں، اور حافظ آباد کا ضلع ہے اس پہ ووٹرز آلموسٹ اتنے ہی تھے اور اس میں 1 سیٹ دی گئی. تو یہ ڈسکریمنیشن، آپ کہہ رہے ہیں وہ نمبرز بالکل صحیح لکھے پریس ریلیز میں، علاوہ اس کے کہ جیلم ان کا آبائی حلقہ نہیں ہے. ہاں جی، ہاں یہ اس کو کلیریفائی، وہ غلطی ہو گئی تھی. دوسری بات میں جی دوسری بات میں کرنا چاہوں گا کہ میں اب جس حیثیت میں بیٹھا ہوں، میں ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کی حیثیت سے بیٹھا ہوں یہاں پہ، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. خان صاحب جو ابھی فرما رہے تھے ہمارے سینئر ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹھیک، اور ایک گروپ کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی بالکل. اتفاق سے ہم دوسرے گروپ سے ہیں. اس دفعہ ہم سپریم کورٹ کا الیکشن بھاری اکثریت سے جیت بھی گئے، اسی لیے وہ سپریم کورٹ بار کو بھی رگید رہے ہیں اور پاکستان بار کونسل کو بھی. بہرحال ان کا یہ حق ہے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز میں جو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، اور آن ایئر آپ کے سامنے آپ کے ذریعے جی وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو 8 فروری کی ڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صدر مملکت سے لے کر دی ہے، جی وہ جس طرح قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ وہ پتھر پہ لکیر ہے، میں اس بات کو انڈوز کرتا ہوں، اور ہماری نظر میں بھی پتھر پہ لکیر ہے. پاکستان بار کونسل بھی الیکشن میں 1 دن کے بھی تاخیر کو اپوز کرے گی، مزاحمت کرے گی اس کی. بالکل جی، میں وہی ادھر آ رہا ہوں کہ 1 دن کی بھی تاخیر ہوگی تو جو بھی اس کا باعث بنے گا، اوپنلی ہم اس کی مخالفت کریں گے، کنڈیم کریں گے، اور اس کے لیے جہاں تک جانا پڑا، جان لڑانی پڑی تو ہم لڑائیں گے. اور ہم سر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان یہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات کو اگر انٹرٹین کرنا شروع کر دے گی، پھر تو ڈیلے آٹومیٹکلی نہیں ہو جائے گا. اچھا، دوسری بات، وہ تھوڑا سا شاید ہم سمجھا نہیں سکے آپ کو، وہ صرف ہم نے ایگزامپلز کوٹ کی ہیں. ہم ڈیلیمیٹیشن کا بطور اسٹوڈنٹ آف لا میں بھی سمجھتا ہوں، محترم عابد زبیری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. سپریم کورٹ کی کل کی اور آج کی ایک ورڈکٹ بھی آ گیا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کو ہم ٹچ نہیں کرتے، اور یہ بالکل سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے کہ جب شیڈول اناؤنس ہو جائے تو ڈیلیمیٹیشن کے معاملات کو عدالتیں ٹچ نہیں کرتی. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو جاری رکھا جائے گا تو الیکشن ڈیلے کا شکار ہو سکتا ہے. لہذا یہ صرف ان کو ایگزامپلز کی حد تک آپ رکھیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کے پٹیشنر ہیں یا اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں یا ڈیلیمیٹیشن ہم نے ٹھیک کرنی ہے. تو سر پھر جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی جیلم بھی 14 لاکھ کا ہے، حافظ آباد بھی 14 لاکھ کا ہے، جیلم کی 2 ہیں، حافظ آباد کی 1 ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ پھر مساوی تقسیم کی جائے، اور مساوی کی جائے گی تو پھر ڈیلے ہو جائے گا. یہ ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے. وہی پوائنٹڈ آؤٹ دی ڈسکریمنیشن جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 حلقوں کے ساتھ کی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے غلط کیا تھا. اینڈ ہاؤ ایور یو ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو بی ریکٹیفائڈ اور یو وانٹ اٹ ٹو بی ریکٹیفائڈ. نہ ابھی ممکن ہی نہیں ہے. اچھا، بطور اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ بات یو آر اونلی میکنگ یور پوائنٹ کہ بھائی دیکھ لیں یہ بس، یو آر اونلی میکنگ یور پوائنٹ بس. یس، دس از دا پوائنٹ. ابھی آپ نے فالو کیا ہے تو اس کو ذرا کلیریفائی کر لیں کہ ہم نہ تو کسی پارٹی کے اسپوکس مین ہیں، اچھا، نہ ہی ہم کسی پارٹی کے گماشتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی پارٹی کے لیے ایز پپٹ کام کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں، الیکٹڈ لوگ ہیں، نان پولیٹیکل ہیں، اور صرف اگر ہماری کوئی پارٹی ہے تو وہ کالا کوٹ ہے. انہوں نے تارڑ صاحب کا تذکرہ کیا، وہ نہیں ہے آپ کے خان صاحب جو کہ ترجمان نون لیگ کے؟ جی، آپ کہہ رہے ہیں نا سیاست سے تعلق. تارڑ صاحب دیکھیں، تارڑ صاحب جو ہیں وہ پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں، اور وہ اگر وہ اور جب سے وہ منسٹر بننے ہیں یا انہوں نے ہمارا آج تک کوئی اجلاس بھی ابھی تک نہیں اٹینڈ کیا.